قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون في رواية دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه صدق الله العظيم. قابل صد احترام میرے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، آج کی یہ مبارک محفل جس میں ہم سب جمع ہوئے ہیں، یہ اس حوالے سے بڑی متبرک اور بڑی مقدس ہے کہ اس کی نسبت امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر ایمان لانے والوں کے اعزاز میں ہے۔ میں سب سے پہلے ان ساتھیوں پر، ان بھائیوں پر، ان بہنوں پر، ان بچوں اور بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس فتنے کے دور میں، جب کہ مادیت کا دور ہے اور کفر کے پاس اس وقت سب سے زیادہ طاقتور جو ہتھیار ہے وہ مال ہے، اس مال کو ٹھوکر مارتے ہوئے، اس سہولیات کو ٹھوکر مارتے ہوئے، ان آسائشات کو ٹھوکر مارتے ہوئے صرف اور صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی وابستگی کا ثبوت دیتے ہوئے ایمان کے دولت سے مستفید ہوئے ہیں۔ میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جن لوگوں نے یہ محنت کی، جو لوگ اس کا ذریعہ بنے، اور ذریعہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بلکہ 3 طرح کا، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اور اپنے وقت کے ساتھ۔ مال، جان، ایمان، وقت، جس نے جس انداز میں کوشش کی، کسی نے اپنا مال خرچ کیا، کسی نے اپنی جان کھپائی، کسی نے اپنا وقت دیا، میں اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں الحمدللہ کہ فتنے کے دور میں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، نفسا نفسی کی صورت ہے، لیکن اس دور کے اندر تمام جتنی بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، جس کو جس انداز میں نعمتیں دی ہیں، بلا شبہ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور اس سب سے بڑی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اور دوسروں کو تک پہنچانے کے لیے جس نے یہ فکر کی ہے، اس فکر کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بلا شبہ گمراہی کا دور ہے، ضلالت کا دور ہے۔ اس دور میں، اور میں ان نومسلم ساتھیوں سے جن کے ساتھ ہمارا رشتہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا جڑ گیا ہے، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور شیطان فتنہ ڈالتا ہے، اور شیطان تو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ انسان کے جسم ایسے دوڑتا ہے کہ مجرى الدم کا الفاظ ہے کہ جیسے خون دوڑتا ہے، کہ ایک تو باہر ظاہری مشکلات ہوتی ہیں، یقیناً آپ پر آئی ہوں گی اور مزید اور بھی آئیں گی، کہ رشتہ داری کے اندر اختلاف پڑ جاتا ہے، مالی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، تانے بڑے سننے پڑتے ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں، لیکن آپ سب نے یہی روز سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں، کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب سختیاں آتی تھیں تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ بھئی تم نے کلمہ پڑھ لیا، جیسے مولانا بات کر رہے تھے کہ وہ تانے دیتے ہیں کہ انہوں نے صحیح راستہ چھوڑ دیا، اس لیے مشکلات آئی ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ بلال کچا ہے کہ پکا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمان کی کوئی بھی تکلیف اللہ کے ہاں اجر سے خالی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور ہمارے نانا جان حضرت مفتی زین العابدین صاحب نور اللہ مرقدہ وہ اکثر یہ واقعہ سنایا کرتے تھے، جنہوں نے ان کے بیانات سنے انہوں نے یقیناً سنا ہوگا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے کسی حال میں بھی اجر سے خالی نہیں چھوڑا، کسی حال میں، حتیٰ کہ چھوٹی سی تکلیف بطور وہ مثال دیتے تھے کہ اگر ایک آدمی دیکھیں نا، گاڑی کی چابی، موٹر سائیکل کی، سائیکل کی، گھر کی، دکان کی چابی
ہم ایک جیب میں ڈال لیتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، جیب میں ڈالی. اب جب دکان پہ پہنچا تو دیکھا تو بے خیالی میں ہاتھ ڈالا تو نہیں ملی. اب دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو مل گئی. اب بظاہر یہ تکلیف نہیں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اذیت نہیں ہے اس میں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس سے تھوڑی سی ذرہ برابر بھی جو ذہن کو ٹیس اٹھی ہے، ٹینشن ہوئی نا، اللہ کے ہاں یہ بھی اجر سے خالی نہیں. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے ہاں پیش ہوگا اور اس کو جب مصیبتوں پر صبر کرنے پر جو اجر ملیں گے، اور وہ اللہ سے گلہ نہیں کرے گا. جب گلہ کرتا ہے نا بندہ پھر اجر ضائع ہو جاتا ہے. اللہ سے گلہ نہیں کرے گا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے جس حال میں رکھا. تو وہ جو لوگ صابرین میں سے ہوں گے، شاکرین میں سے ہوں گے، اللہ نے کیوں کہا ان اللہ مع الصابرین. علماء موجود ہیں، میرے بزرگ ہیں، بڑے بھائی ہیں، حضرت مولانا قاری صاحب، قاری رفیق صاحب، مولانا عبدالرشید صاحب بیٹھے ہیں، قاری ممتاز صاحب بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، کہ اللہ نے پورے قرآن کریم کے اندر حدیث قدسیہ میں بھی کہیں بھی اور کسی جگہ پہ اپنی معیت کا اعلان نہیں کیا سوائے صبر کرنے والوں کے ساتھ. کیوں نہیں حضرت؟ ان اللہ مع الصابرین. کہیں اور کسی جگہ پہ اللہ نے کہا میں تیرے ساتھ، صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. تو شاکرین اور صابرین پر جو دنیا میں جو اذیتیں ملی ہوں گی، مشکلات آئی ہوں گی، اللہ کے ہاں جو ان کے اجور جمع ہوں گے، جب قیامت کے دن وہ اللہ کے ہاں پیش ہوگا تو اللہ فرمائیں گے بھئی یہ سارا اجر تیرا ہے. اللہ پاک میں نے تو یہ اتنے بڑی بڑی نیکیاں کی نہیں. اللہ فرمائیں گے میرے بندے تجھے یہ مشکل آئی تھی نا، اللہ پوچھیں گے تجھے یہ پریشانی آئی تھی، آئی گئی، یہ مشکل آئی تھی، آئی تھی، یہ مصیبت آئی تھی، تو نے اس وقت صبر کیا تھا. اللہ صبر کیا تھا، تیرا حکم تھا تیری طرف سے، بس میں نے صبر کیا. اللہ فرمائیں گے بندے یہ سب اسی کا اجر ہے. تو بندہ حسرت کرے گا کہ کاش اے کاش میری زندگی کا ایک لمحہ بھی مصیبت سے خالی نہ گزرتا. تو اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بچوں، اللہ نے بہت بڑے انعام سے نوازا، بہت بڑے انعام سے. پہلا انعام تو یہ کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا نا. اللہ ہمیں جانوروں میں پیدا کر دیتے، درندوں میں پیدا کر دیتے، کسی بھی مخلوق میں پیدا کرتے. انسان پیدا کرنا، اشرف المخلوق پیدا کرنا، یہ اللہ کی طرف سے پہلا انعام. اور انسان کی پیدائش کے بعد سب سے بڑا جو انعام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ ایمان ہے. سب سے بڑا انعام. چونکہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں. ظاہری اعتبار میں اللہ تعالیٰ نے کفر کو بڑا کچھ دیا ہے، لیکن وہ سب کچھ ادھر ہی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے لوگ، مالی اعتبار سے بڑے بڑے لوگ خودکشی کر جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، حالت خراب رہتی ہے، جو کہ ایمان نہیں ہے، سکون نہیں، ان کو سکون نہیں ملتا، عافیت نہیں ہے ان کے لیے. عافیت کس میں ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اتنا بڑا انعام اللہ نے اس امت کو دیا، اور یہ کس کے صدقے دیا؟ امام الانبیاء، سید المرسلین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دیا. صرف کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ کہنے سے ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھے. لا الہ الا اللہ تو یہودی بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. نصرانی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. مختلف ادوار میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کلمہ بدلتا رہا. ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، دوسرے الفاظ بدلتے رہے. لیکن جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کلمہ آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. جیسے مولانا نے بات کی نا کہ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں ان کنتم، سبحان اللہ، کیسے صاف بڑے سادے لفظوں میں اللہ نے فرمایا ان کنتم، اگر تم چاہتے ہو تحبون اللہ، اللہ تم سے محبت کرے. اب دیکھیں نا، ایک ہے ہم دعویٰ کریں اللہ، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ تو ہمارا دعویٰ تو ہے، ہمارا دعویٰ تو ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. اور پھر اللہ جب اعلان کرتے ہیں نا، محبت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ صرف خود نہیں محبت کرتے ہیں. یہ حدیث ہے،
اللہ کی سنت کے خلاف. اللہ بندہ تو ایک ہی ہے نا, محبت کرتا ہے. اللہ پھر صرف خود نہیں محبت کرتے. اللہ رب العزت جب کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ حاملین عرش, جو بڑے فرشتے ہیں عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ سن لو, میں فلاں بن فلاں آج سے میرا محبوب بن گیا ہے, نیچے والوں کو بھی بتا دو. حاملین عرش اعلان کرتے ہیں, ساتویں آسمان پر اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کے عالم رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ فلاں بن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. ساتویں آسمان سے چھٹے آسمان پہ اعلان ہوتا ہے, چھٹے سے پانچویں پہ, پانچویں پہ چوتھے پہ, چوتھے پہ تیسرے پہ, اور تیسرے سے پہلے پہ, اور پھر آسمان دنیا پہ جب اعلان ہوتا ہے کہ سن لو تمام مخلوقات, حتیٰ کہ درختوں کے پتے اور ریت کے ذرے تک کو بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ سن لو, اللہ نے فرمایا ہے کہ میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں, تم سب بھی ان سے محبت کرو. ان کنتم تحبون اللہ, اور اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ فاتبعونی, صرف نبی کی اتباع سے, صرف نبی کے اتباع سے, صرف نبی کے اتباع سے. دنیا جہاں کے لوگ اکٹھے ہو جائیں, جتنے مرضی جو مرضی کر لیں, جب تک نبی کی اتباع نہیں ہوگی, اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ نہیں ہوگا, تب تک وہ ایمان نہیں بنے گا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول من یطع اللہ ورسولہ, جہاں جہاں بھی اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا, اپنے نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا. من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, اللہ کے ساتھ اس کے رسول کی اطاعت بھی لازمی دی. یہاں اپنی مرضی نہیں چلے گی. اللہ ان کو بھی ہدایت دے, ہم ان کے لیے بھی دعا دوں ہیں. وہ مال کے چکر میں, وہ سہولیات کے چکر میں, آسائشات کے چکر میں, پتہ ان کو بھی ہمیں سمجھ آتی ہے, صرف ڈھیٹ پن ہے. ہم ان کے لیے بھی دعا دو ہیں, اللہ ان کو بھی ہدایت سے نواز دے. ایمان جیسی دولت جیسے ہمارے بھائیوں اور بہنوں بیٹیوں کو اللہ نے دی, اللہ ان کو بھی عطا فرما دے. اور یہ ذہن میں رکھیں, یہ انعام آپ کو ایسے نہیں ملا. یہ انعام, آخری بات عرض کر رہا ہوں, یہ انعام آپ کو ایسے نہیں ملا. علماء موجود ہیں, اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتے ہیں, اللہ پھر اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خیر کا ارادہ رب ذوالجلال کی طرف سے پہلے ہوا ہے, پھر اللہ نے آپ کو اس کی سمجھ عطا کی, اور سبب بن گئے حضرت قاری صاحب بن گئے, بھائی عبید صاحب بن گئے, ان کا ادارہ انوار القرآن بن گیا, اور انوار ختم نبوت ادارہ بن گیا. اسباب تو اللہ نے کسی کو بنانا ہے نا, سبب تو اللہ نے کسی کو بنانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ براہ راست اللہ نے جانب اللہ آپ کو نعمت صلی اللہ نے عطا کی ہے, اور اس نعمت کی قدر یہ ہے, لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ فرماتا ہے جب میں نعمتوں سے نوازتا ہوں, اور جو لوگ میری نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں, میں ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں, اور جو نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں, میں ان سے نعمت چھین لیتا ہوں. لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ عذاب لشدید کا مطلب یہ ہے, ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ سب سے پہلے وہ نعمت کو چھین لیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, میری بہنوں, بیٹیوں, میرے چھوٹے بچوں, سب سے پہلے تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنے بڑے انعام سے ہمیں نواز دیا. زندگی جیسے بھی یہ ختم ہو جائے گی, آج نہیں, کل نہیں, 4 10 دن 100 دن, کتنے دا ختم ہو جائے گی. یہ بھی پچھلے جو جاپان کی تھی, یا پتہ نہیں کوریا کی, ایک خاتون کی تصویر چل رہی تھی, پتہ نہیں حقیقت تھی, کہ جو 199 سال, شاید 199 سال عمر ہو گئی اس کی, تو اینڈ پھر وہ بھی ختم. اور وہ بالکل ایسے تھا جیسے مردہ پڑا ہوا ہے, تھوڑی بہت اس میں زندگی کی رمق تھی, باقی کچھ بھی نہیں تھا. ویسے جیسے وہ چڑیا کا بورڈ نہیں بچپن میں دیکھتے تھے اٹھا کے جاتے ہیں, اس طرح کی تھی وہ, اینڈ پھر جانا ہے. اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کی نقصانات سے, ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے گڑھوں سے آپ کو بچا لیا. اللہ نے دیکھیں نا, کافر کے بارے میں تو اللہ کا فیصلہ ہے نا, وہ تو جہنم میں ہی جانا ہے, اس جو کچھ مرضی کر رہے ہیں, جتنی مرضی دنیا میں خدمتیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں انسانیت کی خدمت کرتے ہیں ہم, جتنی مرضی خدمت کر لیں, جتنی مرضی خدمت کر لیں, ان کا وہ سب زیرو ہے, زیرو جو ہے. لیکن ایمان جب تک نہیں لگے, دیکھیں نا, زیرو ہے, زیرو لگائیں, 1 0 2 0 3 0 4 0, اس کی کوئی اہمیت بنتی؟ یہ جو ان کی خدمات ہے نا انسانیت کے لیے, وہ یہ ہیں, وہ صرف زیرو ہیں.
جب تک ان زیروں کے ساتھ 10 زیرو بھی لگا لیں تو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہاں، ان زیروں کے بائیں طرف اگر ایک ایمان کا لگا لیں گے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا لگا لیں گے، وہ سارے کے سارے زیرو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بن جائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ ورنہ وہ سب زیرو ہیں۔ سبحان اللہ، واہ اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے آپ کو ایمان سے نوازا ہے، وہ ایمان کی عادت آپ کو دیا ہے۔ اب جو بھی آپ کریں گے وہ آپ کے زیرو نیکیوں میں بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اور عمل کی توفیق، جو اس کہا سنا کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ آپ کی نصرت و تائید فرمائے۔ اور میں آخر میں ایک دفعہ پھر حضرت قاری صاحب اور ان کی معیت میں، ان کی سرپرستی میں چلنے والے ان کے تمام رفقاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان سوچ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اور اس دور کے اندر جنہوں نے یہ سوچ اپنی اپنائی ہے اور اس کو عملی جامہ بنایا ہے، اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان